صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ سچی بات سکھاتے یہ ہے، سیدھی راہ چلاتے یہ ہے، سچی بات سکھاتے یہ ہے، سیدھی راہ چلاتے یہ ہے، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ ٹوٹی آس بندھاتے یہ ہے، ٹوٹی آس، ٹوٹی آس بندھاتے یہ ہے، چھوٹی نبض چلاتے یہ ہے، چھوٹی نبض چلاتے یہ ہے، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ جلتی جانے بجھاتے یہ ہے، جلتی جانے، جلتی جانے بجھاتے یہ ہے، روتی آنکھیں ہنساتے یہ ہے، روتی آنکھیں ہنساتے یہ ہے، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ نزع روح میں آسانی دے، نزع روح میں آسانی دے، کلمہ یاد دلاتے یہ ہے، کلمہ یاد دلاتے یہ ہے۔ کوئی مومن دنیا سے جاتا ہے تو پیارے کریم آقا رسول اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کی عطا سے تشریف لاتے ہیں، اور جو اس کا نزا کا وقت ہوتا ہے تو اس کو وہ آسان کرتے ہیں، اپنا دیدار نصیب کرتے ہیں تاکہ آسانی سے، اور اس وقت وہ دعا کرتے ہیں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے امتیوں سے بہت پیار کرتے ہیں، تو اس لیے ان کی جو تکلیف ہوتی ہے وہ برداشت نہیں کر سکتے۔ ہر وقت جو ہے اللہ کی عطا سے ہماری مشکل کو آتے ہیں، جب ہم ان کو یاد کرتے ہیں تو وہ تشریف لاتے ہیں، اور ان کا بندہ، جو مومن بندہ، ان کا چاہے گناہ گار ہے، چاہے خطا کار ہے، لیکن ہے تو حضور کا۔ ہم جیسے بھی ہیں، گناہ گار ہیں، سیاہ کار ہیں، خطا کار ہیں، ہم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہیں، تو وہ آتے ہیں، تشریف لاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، فرشتوں کو حکم دیتے ہیں کہ جب بندہ
نزا کے بعد اس کی جو مراحل ہوتی ہیں، مرحلے ہوتے ہیں، اس کی تکلیفیں ہوتی ہیں، قبر کی رات ہوتی ہے، فرشتے آتے ہیں، منکر نکیر آتے ہیں، سوال و جواب کرتے ہیں، لیکن ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ اپنے اس بندے کے ساتھ ہوتے ہیں ہر وقت اللہ کی عطا سے، کیونکہ یہ ہمارا ایمان ہے، اور یہ احادیث مبارکہ میں بھی ہے کہ آخر تک جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو حشر کا دن ہوگا اس میں بھی وہ آئیں گے، اور جو جہنم کی طرف بندہ جا رہا ہوگا اس کی وہ شفاعت کریں گے۔ یہ ہمارا یقین ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہم جب پکارتے ہیں اللہ کی عطا سے تو وہ مدد کو آتے ہیں اور ہماری مدد فرماتے ہیں۔ اب آگے سنیں اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کیا فرماتے ہیں۔ مرقد میں بندوں کو تھپک کر، مرقد میں، مرقد یعنی قبر، مرقد میں بندوں کو تھپک کر میٹھی نیند سلاتے، یہ ہے میٹھی نیند سلاتے، یہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ خود سجدے میں گر کر اپنی، خود سجدے میں، خود سجدے میں گر کر اپنی گرتی امت اٹھاتے، یہ ہے گرتی امت اٹھاتے، یہ ہے اپنے بھرم سے، اپنے بھرم سے ہم حلقوں کا، اپنے بھرم سے ہم حلقوں کا پلہ بھاری بناتے، یہ ہے پلہ بھاری بناتے، یہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان کے ہاتھ میں ہر کنجی ہے، ان کے ہاتھ میں ہر کنجی ہے، مالک کل کہلاتے، یہ ہے مالک کل کہلاتے، یہ ہے ان کا حکم جہاں میں نافذ، ان کا حکم جہاں میں نافذ، قبضہ کل پہ رکھاتے، یہ ہے قبضہ کل پہ رکھاتے، یہ ہے قادر کل کے نائب اکبر، قادر کل کے، قادر کل یعنی کہ اللہ عز و جل، قادر کل کے نائب اکبر، نائب اکبر یعنی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے
وزیر ہے. اللہ تعالیٰ نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا وزیر مقرر کیا. کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ ساری دنیا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بنائی. صرف دنیا نہیں بنائی، پورا جہاں بنایا. جہاں نہیں بلکہ 2 جہاں بنے. تو the whole universe is made for Allah's beloved صلی اللہ علیہ وسلم، اور ان کو اتھارٹیز دی. اللہ تعالیٰ نے اپنی عطا سے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اتھارٹیز دی، پاور دی. اور اس کا جو ثبوت ہے وہ کیا ہے؟ بہت چھوٹی سورت ہم پڑھتے ہیں. إنا أعطيناك الكوثر إنا أعطيناك الكوثر ساری کثرت پاتے یہ ہے، ساری کثرت پاتے یہ ہے. صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم. قرآن پاک میں سورت ہے جس کو سورہ کوثر کہا جاتا ہے، اور اس کا جو ترجمہ ہے وہ یہ ہے کہ اے محبوب ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا کی. یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے پیارے کریم آقا رسول اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو خیر عطا کی، اس کا مالک بنایا. اور پھر جب مالک بنا دیا جاتا ہے کسی چیز کا تو پھر وہ ان کی ملک ہو جاتا ہے. اور یہ حدیث ہے کہ اللہ دیتا ہے اور میں مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تقسیم کرتا ہوں. یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قاسم بنایا. انا قاسم، یعنی کہ ایک جگہ پر یہ ہے کہ میں تقسیم کرتا ہوں، یعنی اللہ دیتا ہے اور میں تقسیم کرتا ہوں. ایک جگہ پر ہے کہ مجھے اللہ نے قاسم بنا کر بھیجا اور جو ہے میں تقسیم کرتا ہوں اللہ کی عطا سے. تو 3-4 اس کو جو ہے وہ احادیث مبارکہ جو ہے بخاری میں، ابن ماجہ میں، اور اس کے علاوہ ترمذی وغیرہ میں، مشکات شریف میں ان احادیث کو ڈفرینٹ اس سے بتایا گیا ہے. یعنی اس طرح کہ اللہ ہی دیتا ہے. ہم یہ کب کہتے ہیں کہ اللہ نہیں دیتا؟ دینے والا تو وہی ہے نا. اللہ ہی دیتا ہے، اور اللہ نے ہی ہمیں اپنا محبوب دیا، اللہ نے ہی ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم دیے، یعنی کہ اپنا محبوب دیا. اور کوئی کسی کو اپنا محبوب نہیں، اللہ نے ہمیں اپنا محبوب عطا کیا. ہم بہت خوش قسمت ہیں. رب ہے موتی یہ ہے قاسم، رب ہے موتی یہ ہے قاسم، رزق اس کا ہے کھلاتے یہ ہے، رزق اس کا ہے کھلاتے یہ ہے. صلی اللہ علیہ وسلم. ماتم گھر میں ایک نظر میں، ماتم گھر میں ایک نظر میں، شادی رچاتے یہ ہے. ایک بہت مشہور واقعہ ہے، اور یہ اس طرح تھا کہ ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ کسی محفل میں موجود تھے. تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ آج جو ہے میں آپ کے یہاں کھانا کھانے آؤں. تو جب یہ ان کو پتہ چلا کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے محبوب نے یہ کہا ہے کہ وہ
میرے یہاں آئیں گے کھانا کھانے تو اس سے بڑھ کر خوش نصیبی کیا ہوگی کہ اللہ کے محبوب تشریف فرما ہوں گے اور مجھے یہ خدمت کا موقع ملے گا۔ اور جلدی جلدی اپنے گھر گئے اور اپنی زوجہ کو کہا کہ آج اللہ کے محبوب جو ہیں وہ ہمارے گھر تشریف لا رہے ہیں، تو جو بھی ہے وہ پکاؤ، کھانا مطلب تیار کرو، اچھا اہتمام کرو۔ تو جو زوجہ تھیں وہ بھی بہت خوش ہوئیں اور انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے بالکل۔ تو اس طرح سے وہ انتظامات میں مصروف ہو گئیں اور بکرا تھا یا دمبا تھا اس کو انہوں نے ذبح کیا، اور ذبح کرنے کے بعد جو ہے وہ اپنی جو زوجہ تھی ان کو لا کر دیا کہ سالن وغیرہ بنائیں۔ تو ان کے جو بیٹے تھے، اب صحابی جو تھے ان کے جو بیٹے تھے انہوں نے اس طرح جو ہے اپنے والد کو کرتے ہوئے دیکھ لیا کہ وہ جو دمبا ہے اس کو وہ ذبح کر دیں۔ اب جب یہ دیکھ لیا تو کیونکہ وہ دو بیٹے تھے اور وہ دونوں نادان تھے، بچے تھے، تو ایک نے اپنے بھائی کو کہا کہ تم لیٹ جاؤ، اسی طرح میں جو ہوں تمہیں ذبح کرتا ہوں۔ تو اور اس نے چاقو لیا اور اپنے بھائی کو چھری پھیر دی اور مطلب کہ ایک طرح سے اس کی اسی وقت موت ہو گئی۔ اب جو ماں تھی وہ ظاہری بات ہے اپنے کام کاج میں اور دعوت میں اور اس میں مصروف تھی، تو جب اس نے یہ ایک دم دیکھا کہ میرے بچے نے اپنے بھائی کو جو ہے وہ اس طرح سے قتل کر دیا، تو وہ ایک دم اس کے پیچھے بھاگی تھی، وہ پیچھے تھی اس کو روکنے کے لیے، لیکن کیونکہ وہ ڈرا ہوا تھا، سہما ہوا تھا، تو اس کو آگے پتہ نہیں چلا اور چھت سے جو ہے وہ گر کے اس کا بھی انتقال ہو گیا۔ اس طرح دیکھا دیکھی میں دونوں بھائی کا جو ہے وہ انتقال ہو گیا، اور اب ایک ماتم ہو گیا گھر میں، یعنی ایک طرف اللہ کے محبوب تشریف لا رہے ہیں اس کی خوشی کے مطلب، اور ایک طرف دونوں بچے ایک ہی وقت میں، یعنی ایک ہی وقت میں جو ہے بچے جو ہے دونوں جو ہے وہ دنیا فانی سے کوچ کر گئے، دونوں کا انتقال ہو گیا۔ لیکن کیونکہ اللہ کے محبوب آ رہے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تو انہوں نے سارا ماجرا بتایا کہ حضور ایسا ہو گیا، لیکن کیونکہ آپ ہمارے گھر آ رہے ہیں تو ہم یہ کیسے کہہ سکتے تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ مجھے وہاں لے چلو جہاں وہ بچے ہیں۔ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس کمرے میں گئے، بچے دونوں جو تھے ان کو کفن میں مطلب کہ چادر میں لپیٹا ہوا تھا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دستے مبارک دونوں کے دل پہ یعنی رکھے، اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ہاں یہ سو ہی رہے ہیں، یہ جو بچے ہیں یہ سو رہے ہیں۔ اور اس طرح جو وہ ماتم والی کیفیت تھی وہ ایک طرح سے خوشی میں بدل گئی، گھر کے اندر خوشی آ گئی، کہ خوشی تو ظاہری باتیں آنی تھی کیونکہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے ہیں اور آئے ہیں گھر میں موجود ہو، تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ جو غم ہے وہ رہے؟ غم تو دور ہو جاتے ہیں، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم غموں کو دور کرتے ہیں، اور دونوں بچے جو ہیں وہ زندہ ہو گئے، صحیح سلامت جو ہے وہ سو رہے تھے۔ اور اس طرح جو وہ ماتم سارا تھا گھر میں وہ ایک شادی کی صورت میں بدل گیا، یعنی خوشی کی صورت میں بدل گیا، جیسے ہم شادی میں خوشیاں مناتے ہیں۔ تو یہ ہے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اتھارٹیز، بلکہ اس سے بھی زیادہ ہیں۔